الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. محترم حضرات، سعادت اور نیک بختی جس کے حق میں لکھی ہو وہ قرآن مجید کو سنتا ہے، اس سے متاثر ہوتا ہے اور حق باتیں قبول کر لیتا ہے، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، کسی بھی مذہب کا، کسی بھی ملک کا آدمی ہو. اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو اس کی توفیق دے دیتا ہے کہ وہ قرآن مجید سے متاثر ہوں اور ایمان لے آئیں. انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے کچھ کرسچنوں کا، کچھ نصارہ کا ذکر کیا ہے جنہوں نے قرآن مجید کو سنا، اس سے متاثر ہوئے اور متاثر ہو کر وہ ایمان لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اسلام میں داخل ہو گئے اور قرآن کو سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اس لیے وہ جان لیا کہ یہ جو بات بتائی جا رہی ہے حق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. اس سورہ معاہدہ کی 82 سے لے کر 85 تک کی آیات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان والوں کے سب سے سخت دشمن تم یہودیوں کو اور مشرکوں کو پاؤ گے، اور ان میں ادروئے مودت و محبت زیادہ قریب ان لوگوں کو پاؤ گے جو ایمان لائے، جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں. یہ اس لیے کہ ان میں کچھ قسیس اور رہبان، یعنی کچھ علماء اور کچھ تارک الدنیا لوگ پائے جاتے ہیں اور وہ کبر نہیں کرتے. اور جب انہوں نے وہ باتیں سنی جو رسول کی طرف نازل کی گئی ہیں تو آپ دیکھتے کہ ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا. وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، حق ایمان لائے تو ہمیں بھی گواہی دینے والوں میں لکھ لے، اور ہم آخر کیوں نہ اللہ پر ایمان لائیں اور ان باتوں پر جو حق میں سے ہماری طرف آئی ہیں، اور جبکہ ہم اس بات کی حرص رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں ان لوگوں کے ساتھ داخل کر دے جو نیکوکار ہیں. تو اللہ نے ان کو ان کے اس قول کی بنیاد پہ ایسی جنتوں کا ثواب عطا کیا جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بدلہ ہے نیک اور اچھے لوگوں کا. اللہ تعالیٰ نے ان نیک لوگوں کی مثال بیان فرمائی اور جو ہے ان کے اندر جو آئیڈیل بننے کی صلاحیت تھی اس کو اللہ نے اجاگر کیا ہے کہ قرآن سنتے وقت انہوں نے کتنا بہتر نمونہ پیش کیا ہے، اور ان کی جو صفات ہیں غور فرمائے تو حسب ذیل ہیں. اس طرح بیان کیا کہ یہ اہل تواضع ہیں، ان کے اندر کبر نہیں پایا جاتا. دوسری بات یہ ہے کہ جو باتیں سنتے ہیں اس پہ غور کرتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ قرآن سن کر ان کے آنسو بہہ پڑتے ہیں، ان کے اندر خشیت پیدا ہو جاتی ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ فوری طور پر حق کو قبول کر لیتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ. جب واضح ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پر بڑی تیزی کے ساتھ ایمان لے آتے ہیں، اور جو ہے عمل صالح کے بعد اچھی دعا بھی کرتے ہیں. نیک عمل کر لیا تو اللہ سے دعا بھی کر رہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے کہ ہم نے یہ نیک کام کیا ہے اور ہم کو بھی جو ہے نیک لوگوں میں شامل کر دے. اور خفیہ اور علانیہ طور پر اللہ تعالیٰ کو پیش نگاہ رکھنا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کو محسن کہا ہے کہ یہ اچھے لوگ ہیں، نیک کام کرنے والے اور بھلا کام کرنے والے ہیں.
کہ اللہ ہمیشہ اللہ کو نگاہ میں رکھتے ہیں، اور ان کا بدلہ قیامت کے دن کیا ملے گا؟ ایسی جنتیں جن کے نیچے سے نہریں جاری۔ اور ایسے ہی ہر مومن سے مطلوب ہے کہ اس کے اندر بھی صفات پائی جائیں۔ ایسے ہی ایک دوسرا قصہ قرآن کے سننے کا کہ کرسچنوں نے قرآن سنا اور اس سے متاثر ہوئے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہے، اور یہ جب اس وقت کی بات ہے جب مسلمانوں نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے حبشہ کی طرف ہجرت کر لی کہ کفار اور مشرکین کی اذیتوں سے فرار حاصل کرنے کے لیے حبشہ چلے گئے، لیکن مشرکوں نے وہاں بھی ان کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا۔ ان کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ مہاجر امن کے ساتھ جو ہے کسی جگہ پہ رہیں کہ ان کی ذات اور ان کے دین اپنے امن کے ساتھ اپنے دین پر عمل کر سکیں۔ تو انہوں نے دو مضبوط آدمیوں کو اور عقل مند آدمیوں کو چنا، جن کا نام عمر بن العاص اور عبداللہ ابن ابی ربیعہ تھا۔ یہ لوگ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو ان کے ساتھ بڑے ہدیے جمع کیے، ایک دم اچھے نجاشی اور اس کے درباریوں کے لیے اس کے جو عہدیدار تھے، اور ان آدمیوں کو ہدیوں کے ساتھ تحفہ تحائف کے ساتھ پہلے سرکاری درباری آدمیوں کے پاس بھیجا، اور وہ دلیلیں بھی اچھی طرح سمجھا دی کہ جس کو بیان کرتے ہی نجاشی اور اس کے جو درباری ہیں مسلمانوں کو بھگا دیں گے۔ اپنے خیال میں انہوں نے ایسا کیا۔ تو جب تمام سرکاری درباری لوگ اس بات سے متفق ہو گئے کہ ہاں نجاشی کو مشورہ دیں گے کہ ان کو یہاں سے نکال دیا جائے، تو یہ دونوں نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے اور تحفے تحائف پیش کیا۔ پھر اس نے بات کی اور کہا کہ یہ بادشاہ کہ دیکھو ہمارے ملک میں کچھ نادان چھوکرے پیدا ہوئے، انہوں نے اپنے دین کو چھوڑ دیا اور یہ تو آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے، اور ایک نیا دین پیدا کر کے لے آئے ہیں، نہ ہمیں اس کا پتہ ہے اور نہ آپ ہی جانتے ہیں، یعنی ایک الگ ہی جداگانہ دین انہوں نے پیدا کر دیا ہے۔ اور ہمیں ہماری قوم کے سرداروں نے جو ان کے آبا و اجداد اور ان کے چچا اور ان کے قوم قبیلے والے لوگ ہیں، انہوں نے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ ان نادانوں کو ہمارے پاس واپس کر دیں، اور ہم ان کی اچھی نگہداشت کر سکتے ہیں اور ان باتوں کو اچھی طرح جانتے ہیں جس کی وجہ سے وہ لوگ ہم سے نکل گئے ہیں اور جس کی وجہ سے ہم سے ناراض ہیں، اس بات کو جانتے ہیں، تو ان کو ہمارے حوالے کر دیجیے۔ تو سرکار دربار کے لوگوں نے یہ کہا کہ ہاں یہ دونوں جو آدمی ہیں سچی بات کرتے ہیں، بادشاہ سلامت، آپ ان لوگوں کو جو آئے ہیں ان کے حوالے کر دیجیے اور ان کو ان کی قوم کی طرف واپس لوٹا دیجیے، اپنے ملک چلے جائیں۔ لیکن نجاشی بہت عقل مند بڑا عادل آدمی تھا، اس نے کہا کہ نہیں، ضروری ہے کہ پہلے بات کی تحقیق کی جائے۔ ایک کیس ہمارے سامنے آیا ہے، جب تک اس کو صحیح طریقے سے جانچ نہیں لیا جائے گا تب تک کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے، طرفین کی باتیں سنی جائیں گی۔ چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کو بلوایا، اور جب مسلمان حاضر ہوئے تو سب نے یہ تہیہ کیا کہ بالکل سچی بات کہیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ نجاشی نے ان سے کہا کہ بھائی کون سا دین تم لوگ لائے ہو جس کی وجہ سے تم لوگوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا اور ہمارے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے، اور یہ جو ملتیں اس وقت پائی جاتی ہیں ان میں سے کسی بھی ملت میں تم داخل نہیں ہوئے۔ تو مسلمانوں نے اپنا ترجمان اور متکلم جعفر ابن ابی طالب کو بنایا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایھا الملک، اے بادشاہ سلامت، کننا قوما اہل جاہلیہ، ہم تو جاہل لوگ تھے، نعبد الاصنام، بتوں کی پوجا کرتے تھے، ناکل المیتہ اور مردار کھاتے تھے، ناقض الفوائد، بے حیائیوں برائیوں کا ارتکاب کرتے تھے، ونقطع الارحام، رشتے داریاں کاٹتے تھے، ونسیء الجوار اور پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے، ویأکل القوی منا الضعیف، اور ہم میں سے جو طاقتور تھا وہ کمزوروں کو کھا جاتا تھا۔ فکنا علی ذلک، ہماری یہی حالت تھی، حتی بعث اللہ الینا رسولا منا، یہاں تک کہ اللہ نے ہمارے درمیان ہمیں میں سے ایک رسول بھیج دیا، نعرف نسبہ وصدقہ امانتہ عفافہ، ہمیں اس کے نسب کا، اس کی سچائی کا، اس کی امانت داری کا
اور اس کی پاکدامنی کا پتہ تھا۔ فدعانا الی اللہ لنوحدہ، اس نے ہم کو دعوت دی کہ ہم اللہ کی توحید کو مان لیں، وَنَخْلَعَ مَا كُنَّا نَعْبُدُ نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِن دُونِهِ مِنَ الْحِجَارَةِ وَالْأَوْثَانِ، اور ہم اور ہمارے باپ دادا جن پتھروں کی اور بتوں کی پوجا کرتے تھے ان کو چھوڑ دیں، اور امرنا بصدق الحدیث واداء الامانۃ وصلۃ الرحم وحسن الجوار، اس نے ہمیں حکم دیا کہ سچی بات کہا کرو اور امانت کی ادائیگی کر دیا کرو، رشتوں کو جوڑو اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والکف عن المحارم والدماء ونہانا عن الفواحش، اور کہا کہ دیکھو حرام کاموں کے ارتکاب سے اور خونریزی سے رک جاؤ، اور اس نے ہمیں بے حیائی اور برائی کے کاموں سے منع کیا، وقول الزور، اور جھوٹی باتیں کہنے سے، واکل مال الیتیم وقذف المحصنات، اور یتیموں کا مال کھانے سے اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے سے، وَأَمَرَنَا أَن نَّعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَأَمَرَنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ، اور ہمیں حکم دیا کہ ہم تنہا اللہ کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اس نے ہمیں نماز پڑھنے کا، زکوٰۃ دینے کا، روزے رکھنے کا حکم دیا۔ فعدد علیہ امور الاسلام، کئی اسلام کی باتیں انہوں نے گنائی، کہا کہ فصدقنا وآمنا بھی، ہم نے ان کی تصدیق کی، ان پر ایمان لائے، واتبعنا ولا ما جاء من دین اللہ، اور جو دین وہ لے کر آئے ہم نے ان پر اس دین پر ان کی پیروی کی۔ فعبدنا اللہ وحدہ، تنہا اللہ کی عبادت کی، فلم نشرک به شیئا، اب ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، وحرمنا ما حرم علینا، جو انہوں نے حرام کر دیا اس کو ہم نے حرام مان لیا، وأحللنا ما أحل لنا، اور جو حلال انہوں نے کر دیا ہم نے حلال مان لیا۔ فعدا علینا قومنا، یہی بات ہے جس کی وجہ سے قوم ہمارے خلاف ہو گئی، فعذبونا، انہوں نے ہم کو بڑا ستایا، دکھ دیا، وفتنونا عن دیننا، اور ہمارے دین کے سلسلے میں ہم کو امتحان میں ڈال دیا، آزمائش میں ڈال دیا، لیردونا الی عبادۃ الاوثان من عبادۃ اللہ، تاکہ ہم اللہ کی بات چھوڑ کے بتوں کی پوجا پھر سے کرنے لگیں، وان نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، اور وہ خبیث چیزیں پھر سے حلال کر لیں جن کو ہم پہلے حلال کیے ہوئے تھے۔ فلما قہرونا وظلمونا وضیقوا علینا وحالوا بیننا وبین دیننا، پھر جب انہوں نے ہم پر ظلم و زیادتی کی اور ہماری زندگی تنگ کر دی اور ہمارے دین کے درمیان رکاوٹ بننے لگے، خرجنا الی بلادک، اور ہم آپ کے ملک کی طرف چلے آئے، واخترناک علی من سواک، ساری دنیا کو چھوڑ کر ہم نے آپ کا انتخاب کیا، ورغبنا فی جوارک، اور آپ کی پناہ کی چاہت رکھی، ورجونا اللہ نظلم عندک ایھا الملک، اور اے بادشاہ ہم اس بات کے امیدوار تھے کہ آپ کے یہاں ہم پر ظلم نہیں ہوگا۔ فقال النجاشی هل معك مما جاء به عن الله من شيء، نجاشی نے کہا کیا تمہارے پاس اس کلام میں سے کچھ ہے جو وہ اللہ کے پاس سے لے آئے ہیں؟ فقال جعفر نعم، جعفر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ ہاں۔ فقال نجاشی فقرہ والی ہے، نجاشی نے کہا کہ تو وہ کلام ان کو پڑھ کے سناؤ۔ فقرأ علیہ صدرا من کاف یا صاد، تو انہوں نے سورہ مریم کی ابتدائی آیت پڑھ کے سنائی۔ فبقى واللہ النجاشی حتی ظلت لحیته، اللہ کی قسم نجاشی رونے لگا، اتنا رویا کہ اس کی داڑھی بھیگ گئی، وہ بکت اساقفته، اور اس کے جو درباری اور پادری تھے وہ سب بھی رونے لگے، حتی ظلوا مصاحفهم، جب یہاں تک کہ ان کے سامنے جو مصحف رکھے ہوئے تھے وہ سب بھیگ گئے جب انہوں نے قرآن کی تلاوت سنی۔ پھر نجاشی نے کہا کہ بے شک جو عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے اور یہ کلام، یہ دونوں ایک ہی مشکات سے نکلتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ عمر اور عبداللہ ہم اللہ کی قسم ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتے، اب تم لوگ جو ہے ان کے خلاف کوئی چال نہیں چل سکتے ہو، ہمارے دربار سے نکل جاؤ، تمہارے یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بھی قرآن مجید، کیونکہ یہ سب بڑے عالم تھے، نجاشی بھی بہت بڑا عالم تھا اور تمام باتوں کو جانتا تھا، حقائق کو، جب اس نے سنا تو کہا کہ واللہ دونوں کا مصدر ایک ہی ہے،
جہاں سے عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں آئی تھی وہیں سے یہ بھی آیا ہے۔ تو قرآن سچا ہے، اور جو حق کو سمجھنے والے ہیں اس کو سمجھ لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، اور جیسا کہ بعد میں نجاشی نے اسلام بھی قبول کر لیا، اور جب اس کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھائی تھی، اور یہ شرف دنیا میں صرف کسی ایک آدمی کو حاصل ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھائی تھی۔ آپ نے اور کسی کی نماز جنازہ غائبانہ نہیں پڑھی ہے، صرف اسی آدمی کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد۔